السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم جن آیات کا مطالعہ کر رہے تھے اس میں جو اگلی آیت ہے وہ یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو اے نبی تم پر نازل ہو رہا ہے اور جو تم سے پیچھے نازل ہوا، تم سے پہلے نازل ہوا، یہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کی جو خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، قرآن مجید کے مطلوب انسان کی جو خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، اس پہلے اور ابتدائی مقام میں جو اگلا وصف بیان ہوا ہے نماز اور انفاق کے بعد، وہ ایمان ہے۔ اور ایمان بھی کس چیز کا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اس کے بھی بڑے پہلو ہیں، لیکن جو آج میں جس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے یہ پہلا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کمال یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس آیت کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ عام طور پر لوگ ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے سورہ احزاب کی وہ مشہور آیت پیش کرتے ہیں جس میں خاتم النبیین کے الفاظ آئے ہیں۔ میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا، میں تو اس پہلو سے دیکھتا ہوں کہ جس وقت قرآن مجید کو آپ کھول کے پڑھتے ہیں اور نجات کی بنیادی شرائط آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آگے آ جائے گا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کمال طریقے سے اس چیز کی جڑی کاٹ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کی گنجائش ہے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ اے نبی جو تم پہ نازل ہو رہا ہے اور جو تم سے پہلے نازل ہوا۔ یہاں پہ الفاظ آئے ہیں ما انزلہ۔ دیکھیے نہ ایمان بالرسالت کی یہاں پہ بات ہے، نہ ایمان بالنبوت کی بات ہے، نہ کتابوں پر ایمان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے ایک جامع تعبیر کو اختیار کیا ہے جو ان سب کا احاطہ کرتا ہے، اور اس تعبیر کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہی یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے یا آپ سے پچھلوں پہ نازل ہوئی ہے۔ آپ کے بعد وحی کی کوئی نہ ضرورت ہے، نہ گنجائش ہے، نہ کسی وحی پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ آیات جس مقام پہ ختم ہوگا وہ یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کی فلاح پائیں گے۔ تو اگر کسی نبی پر ایمان لانے کی ضرورت ہوتی تو قرآن مجید یہ واضح کر کے یہاں بیان کر دیتا۔ تو اب کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ قرآن کا انکار کرے، اس لیے کہ قرآن نے یہ صاف صاف بتا دیا ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، تو آپ کو کسی نئی وحی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لفظ میں نے جیسے کہ توجہ دلائی ما انزلہ کے الفاظ استعمال کیے، یہ بڑی جامع تعبیر میں، اس میں ہر قسم کی وحی آ گئی، ہر قسم کا الہام آ گیا، چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہو، چاہے نبی پر ہونے والا براہ راست الہام ہو، چاہے کوئی فرشتہ اسے آ کے کوئی الہام کرے، چاہے وہ کوئی خواب دیکھے، یعنی یہ ساری شکلیں گویا کہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہونے کی تھی، یہاں پر اسی چیز کی نفی کر دی گئی ہے۔ اس لیے اب کسی قسم کی وحی کا دروازہ کھلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایمان جو مطلوب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلوب ہے، آپ پر نازل ہونے والی وحی پر مطلوب ہے، اور آپ سے پچھلی وحی کے اوپر، آپ کے بعد کسی وحی پر ایمان لانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے بڑے کمال طریقے سے اپنے آغاز میں ہی کسی بھی نبوت کا دروازہ بند کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو۔ اس آیت کے اور بھی کئی پہلو ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم اگلے آنے والے دنوں میں بات کریں گے۔